اچھا، جو زیادہ فخر کرتے ہیں، یہ بات توجہ سے آپ سنیں گے، وہ یہ آگ پر ماتم ہوتا ہے۔ اگر ہم سچے نہ ہوتے تو آگ پر ماتم کیسے کر سکتے؟ یہ بڑے عرصے کی بات ہے، حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسوی زندہ تھے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء زندے تھے، اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی، یہ سوال آیا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ بندہ جو ہے نا وہ ہمیں دکھاؤ۔ تحقیق کے بعد فیصلہ ہوا کہ جس کے بارے میں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مخلص آدمی ہے، آگ اس کو کچھ نہیں کہتی، وہ بندہ ہمارے پاس آئے، وہ 3 دن 4 دن 5 دن ہماری نگرانی میں رہے، پھر وہ آگ پر چل کر دکھائے، ہم مان جائیں گے۔ ایک تجربے کی بات ہے، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا جی، ہمارے پاس بھی بڑے بڑے حافظ ہیں جی، ایسے سنی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اچھا تو دکھاؤ، اور جی دکھا دیں گے۔ تو آپ مظفر آباد ملتان میں رہتے ہیں، آپ نے کبھی حافظ دیکھے ہیں؟ نسلیں بدل گئی ہیں، آپ نے کتنے حافظ دیکھ لیے؟ ایک اور بات، اگر یہ کسی سنی کو پیسے دے کر لے آئیں اور اس سے کہیں کہ تو تلاوت کر، اب اس کی گرفت کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب سنی آپ کے پاس آیا ہے اور شیعوں کی طرف سے آیا، پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا عقیدہ اور نظریہ سنیوں والا ہے یا شیعوں والا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ شیعوں والا ہے، فلاں فلاں جو بکواس کرتے ہیں وہی عقیدہ ہے، تو آپ یقین کریں پھر وہ بھول جاتا ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی تجربہ مجرب شدہ بات ہے۔ کسی رنگ میں ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بی بی زینب نے، شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، اور انہوں نے بد دعا دی تھی کہ کوفیو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بلایا بھی تم نے تھا، خطوط بھی تم نے لکھے تھے، بے وفائی بھی تم نے کی، اور آگ بھی تم نے لگائی، ظلم بھی تم نے کیا، اور اب ماتم بھی تم کر رہے ہیں۔ اور اگر ماتم کی تاریخ پر توجہ دو گے تو پھر تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ بطور افسوس کے سب سے پہلے یزید کے گھر سے ماتم شروع ہوا۔ تو ماتم کرنے والے حسینی نہیں ہیں، یزیدی ہیں۔ حسینی تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے کسی جگہ شیعوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مل بیٹھ کے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، سارے بیٹھ کے قرآن پڑھو، اصالہ ثواب کرو، دعائیں مغفرت کرو، درجات کی بلندی کی دعائیں کرو۔ سنی تو کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، پڑھتے ہیں قرآن، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ اس بات پر غور کریں، بی بی زینب نے تو روکا ہے۔ امام زین العابدین 40 سال واقعہ کربلا کے بعد تک زندہ رہے، اور وہ کون سا راوی ہے جو دیکھتا رہا کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ لکھتا رہا؟ 350 سال کے بعد معز الدولہ دہلوی نے سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا لکھا، اور پھر اس نے مجلس کروائی، ماتم کروایا، اس سے یہ شروع ہوا ہے۔ باقی اماموں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو جو اچھا کام ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، آپ نیکی کا کام کریں۔ اگر آپ خون سڑکوں پر گرانے کی بجائے فاطمیہ فاؤنڈیشن والوں کو دے تاکہ وہ کسی اور غریب مسکین مریض کے کام آ سکے خون، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ پڑھتا تو میں بھی بڑا رہتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، مطالعہ کرتے ہوں گے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جن کی عبادت ان کے طریقوں کی طرح ہو۔ پتہ نہیں یہ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہ ہو
تو پھر اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے.